حضور کی اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والا ایک عام مومن ہو، جی ہم سب کو کس وجہ سے مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ حضور سے، کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن کون ہے؟ جو حضور کو مانتا ہے۔ حضور کو ماننے والا۔ جو صرف خدا کو مانتا ہے وہ موحد ہے، مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تاج اللہ اسی کے سر پہ سجائے گا جو محبوب کو مانے گا، واہ 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 ایسا ہی ہے نا؟ واہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ابلیس تو موحد تو تھا نا، مومن نہیں تھا نا۔ جی 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 لکھا نا امام رازی نے کہ اس نے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں سجدہ نہ کیا، لیکن وہ لعنتی کیوں ہوا؟ فرمایا ابلیس کے پاس معبود تو تھا، محبوب نہ تھا۔ جس کے پاس معبود بھی ہو محبوب بھی ہو منزل کو وہ پہنچتا ہے۔ کیا کہنے اللہ۔ اب آپ دیکھیں میری بات سنیں، میں کہتا ہوں عام مومن ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا ہر عمل نیکی کب بنے گا؟ جب وہ حضور کو مانے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے غور کیجئے گا، کائنات کی ہر شے کو عزت ہے، کائنات کے ہر فرد کو عزت ہے۔ بے شک۔ جو حضور سے نسبت جوڑتا ہے واہ۔ وہ فضیلت والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رشتہ دار نہیں ہیں لیکن نسبت حضور سے ہے، واہ واہ۔ کس درجے پر پہنچے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جس کو عزت ملی حضور کے صدقے ملی، یہ کوئی لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عزتوں کا مرکز محبوب علیہ السلام کی ذات کو بنایا، واہ واہ۔ اور اسی بات کو فاضل بریلی امام احمد رضا علیہ الرحمٰن نے مطلع القمرین میں اس بات کو لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، غور کیجئے گا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ ملے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین ایسے نواز سے ملے، حضور بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حسن اور حسین جیسے نواز سے ملے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں، جی بات یوں کی جائے گی کہ شیخین کریمن کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے آقا ملے ہیں، حسنین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے نانا ملے۔ اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یا آپ مطلب ان سے پوچھیں کہ ان کا دل بند کیوں ہوتا ہے؟ جب سب کو ہم نے ماننا حضور کی وجہ سے ہے تو پھر حضور کی ہر اولاد کو کیوں ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ جو بھی صحیح النسب سید زادہ ہے وہ ہمارے امام کیوں نہیں، وہ ہماری آنکھوں کا تارا کیوں نہیں؟ ہم نے ان کو مختصر کیوں کیا ہے؟ جب یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ آپ نے جس کو ماننا ہے حضور سید عالم کی نسبت سے مانا ہے۔ مجدد پاک تو کہتے ہیں ہم نے رب کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ فلسفہ بڑا گہرا ہے، اور آپ سورہ اخلاص کو اس پہ دلیل بنا سکتے ہیں کہ جب توحید کی بات کرنی تھی تو قرآن یوں شروع ہو سکتا ہے اللہ احد، پورا جملہ اسمیہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، یہ قل لانے کی کیا حاجت ہے؟ جی هو اللہ واز سے شروع کر دیں۔ فرمایا حبیب جو تیرے کہے بغیر مجھے مانے گا وہ موحد ہوگا، اور جو تیرے کہنے پہ مجھے مانے گا وہ مومن ہوگا۔ کیا کہنے علامہ صاحب، جی، واہ 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 واہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم حضور کی اولاد کو ماننے میں کیوں دل کو تم جو ہے نا کم کر دیتے ہو تنگی کیوں پیدا اور ہوتی کیوں ہے؟ تنگی پیدا کرتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں جب ہر ذات کو صحابہ ہوں، صحابی عمل سے بنا ہے، نسبت سے بنا ہے، نسبت سے بنا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم نے صحابہ کو مانا، ازواج مطہرات کو مانا، اہل بیت کو مانا، تو پھر آج جو حضور کی اولاد سادات ہمارے درمیان موجود ہیں تو انہیں ہم دل سے ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا